ہزاروں مرسلین آئے لیکن میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے سب کہہ دو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دو جہاں کے داتا ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے اور چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے سبحان اللہ کیونکہ ان کی چوکھٹ پر کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی وسیم بھائی اس کو دوبارہ پڑھیے گا اس شعر کو جو یہ قبلہ میں نے کسی سے سنا مجھے بڑا زبردست وہ جملہ لگا کہ کہنے لگے کہ اے انسان اگر آج چاند پر پہنچ گیا ہے تو اس پر غرور نہ کرنا یہ تو وہ ہے جسے کل میرے مصطفیٰ نے زمین پہ کھڑے رہ کے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا تھا اس چاند پر پہنچنے پر کیا غرور کرنا چاند کی طرح ان کو سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے اور نسیم بھائی ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے عقیدے کی بات ہے بھائی عقیدے کا شعر ہے واہ واہ ہم سبحان اللہ گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے ان کے رب نے کب ان کے کوئی بات ٹالی ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے سب کہہ دو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے اور وہ بلال حبشی ہوں یا ایسے کرنی ہو سبحان اللہ وہ بلال حبشی ہو یا ایسے کرنی ہو ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی
ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے وہاں تو ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوار سبحان اللہ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. ایک دینے والا ہے، سارا جگ سواری ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، کیا خوب منظر کشی ہے بھائی، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے. ٹھنڈی ہائے ہائے ہے، واہ واہ واہ. چھاؤں مہکی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے. ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. کیا بات ہے وسیم بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مولوی صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام آ گیا، اس کے فوراً بعد جو نام آ رہا ہے وہ کسی اور کا پوری کائنات میں نہیں آ رہا. 1.25 لاکھ انبیاء آئے، اللہ کے نام کے بعد جو نام آ رہا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ. اور ہم نے کتابوں میں پڑھا اور علماء سے سنا کہ عرش پر بھی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی شفاعت اور اپنی بخشش مانگی اللہ سے تو اسی کلمے کے صدقے مانگی. تو یہ مقام اور پھر یہ پوری کائنات، خواہ وہ زمین ہے یا آسمان، خواہ وہ انسان ہے یا حیوانات، چرند ہے یا پرند، یہ پھول ہیں یا شجر و حجر، یہ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کی مٹی جو ہے ہائے ہائے ہائے. اس کی طفیل قائم ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وجود ہی اس لیے آئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر اس کو وجود دیا ہے. تو پھر اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہی ہونا ہے نا، واہ واہ کسی اور کا تو واسطہ ہی بیچ میں کوئی نہیں. اسی لیے تو آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، ہر کوئی یہ کہتا رہا مالک اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دے. اللہ اکبر. اے امتیو، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اور آقا علیہ السلام کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی کے امتی اللہ ہیں اکبر. جس کے امتی ہونے کے لیے نبی دعائیں کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اسی اکبر. نعمت کی قدر کرتے ہوئے ساری زندگی درود شریف پڑھتے رہیں تو شکر ادا نہیں ہوتا. سبحان اللہ قیامت سبحان کے اللہ. دن واہ واہ. یہ امت جو ہے، یہ اپنے سارے جو بیٹھے ہیں، ہم انبیاء کی خلاصی کا بھی ذریعہ بنیں گے. گواہ ہیں ہم، ہماری گواہی ہوگی تو آہا. اسماعیل کو رستہ ملے گا، اللہ ابراہیم کو اکبر. رستہ ملے گا، موسیٰ کو رستہ آہا. ملے گا، عیسیٰ کو رستہ ملے گا. ہم گواہی دیں گے کہ اے اللہ انہوں نے اپنی امتوں تک تیرا پیغام صحیح صحیح پہنچا دیا تھا. تو مولانا صاحب پھر یہ بھی سوچنا ٹھیک ہے کہ اگر اس امت میں، چونکہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، تو پھر اس کی امت کی بھی شان نرالی ہے جس کی آپ نے شان بیان بھی کی. اب اگر کوئی بھی، اب مجھے نہیں پتا وہ کسی اس کا کوئی بھی نظریہ ہو، کچھ بھی ہو، اس امت میں اگر پھوٹ ڈالنے کا ذریعہ بنتا ہے واہ. تو یہ کام کرنا غلط ہے، گناہ ہے، وہ تو ہے ہی الگ معاملہ.
لیکن وہ اس لیے سب سے بڑا مجرم ہے کہ وہ لاج نہیں رکھ رہا امت محمدی کا ہونے کا، اور یہ سب سے بڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے کہ جس کا امتی ہونے کی انبیاء نے خواہش ظاہر کی، اس کا امتی ہو کر اگر وہ کہ اس امت میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو پھر اس سے زیادہ تو پھر کیا مطلب۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ پھیلانا، فساد پھیلانا، بھائی کو بھائی سے لڑانا، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ اور اکبر، سنیں اللہ قاتل اکبر۔ کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ ہاں، دو لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک کسی کو کرے، اور دوسرا قاتل۔ اللہ اور اکبر۔ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور قرآن میں قاتل کے بارے میں کیا کہا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کسی مومن کو قتل کرے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب ذرا سزا فتنہ پھیلانے والے کی خود تصور کر لیجئے کہ وہ تو قاتل سے بھی بڑا اللہ مجرم ہے۔ اکبر، اللہ۔ اب ذرا اسی کا دوسرا رخ بھی بتا دیجئے، چونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم صرف ڈرانے والا کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور اچھائی والا پارٹ نہیں۔ اب ذرا اس کے الٹ آ جائیے، جو اس امت میں جوڑ کا سبب بنے پھر اس کی جزا بھی پھر ایکسپشنلی ہوگی۔ پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ ہاں، یہ جو جسم ہے، قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا نا، اللہ میاں کہیں گے یار تو عجیب آدمی، اب میرے دربار میں کھڑا، میں بھوکا تھا، تو نے کھانا ہی نہیں کھلایا مجھے۔ خدا کے تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں، وہ اللہ میاں رزاق تو، میں تو تیرا بندہ، میں کہا میری استطاعت کہاں؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تجھے پتا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے کھانا کھلاتا۔ اللہ، اسی طرح آئے گا اور اس کے لیے خالی یہی کافی ہے نا کہ وہ اللہ کا بندہ۔ یہ تو کافی نہیں ہے کہ میرے مسلک کا، میرے نظریے کا، میرے مذہب کا، یہ تو کافی نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے نا کہ اللہ کا بندہ ہو، بس نا اتنا ہی کہا ہے نا۔ یہ اللہ نے یہ بھی کہا نہیں، پہلے دیکھ لینا کہ تمہارے مسلک کا، تمہارے مذہب کا یا نہیں۔ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ سب کی ہے، مولوی صاحب کی نہیں، پیر صاحب کی نہیں، یہ میرے دونوں بھائیوں بدامی صاحب، جنید جمشید صاحب، یہ نعت خانوں کی نہیں، میرے نعت خان مصطفیٰ سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ کس کی ہے؟ آپ سب کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، اور بہترین امت ہو تم۔ قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ واہ 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 واہ۔ اخرجت للناس، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے تم لوگوں کے لیے نکالے گئے، اپنے لیے نہیں۔ تمہارا رزق میں نے دینا ہے، اس کی فکر نہیں کرو، عزت میں نے دینی، اس کی فکر نہیں کرو، اولاد میں نے دینی، اس کی فکر نہیں کرو، فکر کیا کرنی ہے؟ اپنے ساتھ والے کی فکر کرو۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور میرے نبی بھی یہی دعوت لے کر آئے۔ تو اب مولانا صاحب اس کا کوئی یہ حل بتائیں نا۔ اب سچی بات یہ ہے کہ واقعات تو ہم وہ سنتے ہیں کہ جب کچرا جو روزانہ پھینکتی تھی ایک دن نہیں پھینکا تو پوچھنے گئے کہ کیا ہوا، وہ سمجھی کہ خدا نہ خاصا بدلہ لینے آئے ہوں گے، انہوں نے تو خیریت دریافت کی۔ مثالیں وہ ہیں۔ حال یہ ہے، میں اور کسی کی کیا بات کروں، اپنی ہی بات کر لوں نا، کہ اگر کبھی کسی کا کوئی جملہ بھی برا لگ جائے، وہ تو فزیکلی تکلیف پہنچا رہی تھی، تو ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ بیٹا یہ ادھار رہی، اب یہ ذرا موقع ملے گا تو حساب برابر کر دوں گا۔ تو اب کینے والا تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ جو کینہ رکھے، یہ اچھا ہے ذرا نبڑ ڈالا، ذرا ٹھہر جاتا، میں دیکھ لوں گا۔ کینے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ کینے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کینہ نہیں چھوڑے گا۔ او بھائی میرے، اللہ کے نبی نے امت سے کن لوگوں کو نکالا؟ یہ نہیں کہا جس نے نماز نہیں پڑھی اس کو امت سے نکال دیا، اچھا، یہ کہا جس کا پڑوسی بھوکا رہا اور یہ پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ عجیب عجیب عجیب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کہا جس نے ملاوٹ کی، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ میری امت سے نکال دیا اس کو۔ جس نے ملاوٹ کی، من غش فیشن ہے آج کل، یہ تو فیشن ہے، یہ تو بڑا، یعنی ان باتوں کو تو مزرعہ مذاق لے لیتے ہیں کہ یار تو وہاں چلتا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ اس امت سے نکالا جس امت میں آنے کے لیے نبی روتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ تو یہ دیکھو کہ امتی کا امتی پہ حق کیا ہے، اللہ اکبر، امتی کا امتی پہ حق کیا ہے۔ بھائی میرے یہی تو مسئلہ ہے آج جو رو رہے ہم۔ آج میں جب اپنی بیٹی رخصت کرتا ہوں نا تو کہتا ہوں
اس کا خیال رکھنا، میں نے پھولوں کی طرح اس کو پالا ہے، لیکن جب میرے گھر کسی کی بیٹی آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ سلوک کیا کرتا؟ یہ بات، یہ مسئلہ ذرا یہ بھی تو سوچو۔ اور اس بیٹی کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کا پہلو معراج ہے۔ یہ بیٹی کو کون اس طرح عزت دیتا تھا؟ یہ پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس بیٹی کے لیے میرے نبی کے آنسو بہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں، اپنی صاحبزادی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے ہیں۔ ایک صحابی بتا رہے تھے کہ اسلام سے پہلے میں اپنی بیٹی کو کس طرح میں نے زندہ درگور کیا۔ وہ اپنا واقعہ بتا رہے تھے، میرے نبی رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی اور قرآن نے اس بیٹی کو بشارت کہا۔ آج ہمیں جب تک، آپ ایک بات یاد رکھیے، جب تک ہم اپنے نبی کے سچے امتی نہیں بنیں گے بات نہیں بنے۔ سچے امتی بننا ہوگا۔ کیا چہرہ دکھائیں گے کہ آپ نے تو بیٹی کو رحمت کہا، آپ نے تو بیٹی سے محبت کی، اور میں بیٹی کے لیے کہتا ہوں پہلے جہیز لاؤ نا۔ اوے جو جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دیتا ہے اسے بھی کہتے ہو مال دو گے تو تیری بیٹی لے جاؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ یہ رات ہے ہماری معراج، میں آپ سے کہوں سب نبیوں کو عروج ملا، معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ واہ واہ واہ۔ اور ہماری معراج ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن، سچے عاشق بن جائیں، سچے عاشق بن جائیں۔ اور سچا عاشق کون ہے؟ کون ہے؟ ڈیفینیشن بتائیں سچے عاشق کی ڈیفینیشن۔ سچا عاشق وہ ہے جو اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرے۔ واہ 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 واہ۔ اس کے راستے میں یہ رکاوٹ نہ آئے کہ یہاں میرے نبی کا حکم ہے اور یہاں میرا مال ہے، کہ چل مال تو اور بھی مل جائے گا، نبی کا حکم پورا کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ یہ ہے کامل درجہ عشق کا۔ لیکن ہم کمزور ہیں، صحیح ہے، گناہگار ہیں، کمزور ہیں، اس درجے پہ نہیں پہنچ، تو کوشش تو کر لیں تھوڑی تھوڑی۔ اللہ اکبر۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس جیسا بننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمیں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام بننے کی کوشش کریں۔ آمین آمین۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس نور مجسم کے غلاموں کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تیرا وصف بیان ہو کسے، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، سب مل کر محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر
सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शहदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम। मा अजमल का तेरी सूरत, मा अजमल का तेरी सूरत, मा हसन का तेरी सीरत, नबी जी तेरे हसन का तेरी सीरत, मा अकमल का तेरी अज़मत, मा अकमल का तेरी अज़मत, तेरी ज़ात में गुम है खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरवर कहूँ के मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सल्लल्लाहु अलैहि सुभान अल्लाह। हंसी भाई क्या कहना। वसल्लम अलैका या हबीब। लेकिन रज़ा ने खतीब सुखर इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हतीम काबा में लेटे हैं सरवरे आलम, वो फ़ख्रे हज़रत हव्वा, वो नाज़िशे आदम, वो पेशवाए ज़माना, वो हादिए अकरम, वो महताबे नबूवत, वो नैयरे आज़म, शुआए नूर की उठती है फर्श से पैहम,
جنہیں فلک کے نظارے سلام کہتے ہیں، لگام پکڑے چلے جا رہے ہیں جبرائیل، رکاب تھامے بڑھے جا رہے ہیں میکائیل، عقب میں حاشیہ بردار ہیں خود اسرافیل، ہے دائیں بائیں فرشتوں کا ایک غول جمیل، اٹھائے ہاتھ میں ہر ایک نور کی قندیل، رسول پاک کو سارے سلام کہتے ہیں، حرم سے نکلے تو اقصیٰ میں جا قیام کیا، کیا مناسبت سے کلام پڑھ رہے ہیں فصیح بھائی، مسافر رہے اسرا نے کیا مقام کیا، تمام نبیوں نے بڑھ کر انہیں سلام کیا، بنے وہ مقتدی اور آپ کو امام کیا، سلام پھیرا تو ہر ایک نے یوں کلام کیا، عرب کے چاند یہ تارے سلام کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، عرب کے چاند یہ تارے سلام کہتے ہیں، گزر مقام دنا سے جو مصطفیٰ کا ہوا، تو ادن و منی کی آتی تھی ہر قدم پہ صدا، قدم میں آپ کے تیزی تھی برق سے بھی سوا، بڑے حضور یہاں تک کہ فاصلہ نہ رہا، مقام قرب میں پہنچے تو خود خدا نے کہا، یہ لامکاں کے نظارے سلام کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک سے کی حق نے راز کی باتیں، کہیں بٹھا کے محبت سے ناز کی باتیں، تمام کہہ دی نشیب و فراز کی باتیں، ریاض پوچھنا تو بے نیاز کی باتیں، بس ایک بات پہ تھی ختم ناز کی باتیں، سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا بات ہے فصیح بھائی، کیا بات ہے، اللہ کی شان یہ کہ وسیم میں ایسے بھی سوچ رہا تھا اور علماء کرام بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن میں مخاطب کیا ہے تو ان کے نام گرامی سے کیا ہے، صحیح، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا زکریا، یا شعیب، لیکن ایک دفعہ بھی قرآن میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، ایک مرتبہ بھی یا محمد نہیں کہا، جب بھی پکارا ہے القاب سے پکارا ہے، کبھی پکارا ہے تو یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا ہے، کبھی پکارا ہے تو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا ہے، کبھی پیار سے بات فرمائی تو یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا ہے۔ آپ کی کریم ذات وہ واحد ذات ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، لعمرک، میرے نبی مجھے آپ کی جان کی قسم۔ مولانا میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جس ذات کی اللہ کے ہاں اتنی بڑی حیثیت ہو، نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے مجنوں کہا تو آپ خود اپنی قوم کے پاس گئے،
اور عرض اور فرمایا کہ میں مجنوں نہیں ہوں، لیکن جب میرے نبی کو ان کی قوم نے مجنوں کہا تو میرے رب نے براہ راست خود وکالت فرمائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ نے خود وکالت فرمائی۔ تو جس ذات کی اللہ کے ہاں اتنی قیمت ہوگی، میرا سوال وسیم تھوڑا کڑوا ہے، جس ذات کی اتنی قیمت ہوگی مولانا، جب اس کی امت اس کی زندگی سے محبت نہیں کرے گی تو اللہ کے ہاں ہمارا کیا بنے گا مولانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے بہت ہی خوبصورت آغاز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معزز القابات سے کلام حکیم میں یاد فرمایا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں 4 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت ہے اور حضور کی یہ شان ہے۔ مقام نبوت میں تو تمام انبیاء علیہ السلام محترم ہیں، لیکن چونکہ خود کلام مجید اس بات کو واضح کر رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے اپنے بعض رسولوں سے بعض کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب اس بات کو یہ اس انداز سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام پر جب بھی کوئی وقت آتا، کوئی مشکل آتا یا کوئی ان کی قوم انہیں اذیت دیتی، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر جناب مریم پہ تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی گئی۔ وہ اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کر اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، بیٹے کو قوت گویائی دے دی کہ ماں کی پاک دامنی بیان کرے، لیکن جب آتی ہے محبوب کی بارگاہ، جب محبوب کی بات آتی ہے، جب آتی ہے محبوب کی بارگاہ، ادھر فرش پر گستاخی ہوتی ہے، عرش بری سے اس کا جواب آتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے ادبی اور گستاخی فرش بری پہ ہوتی ہے، عرش بری سے اس کا جواب آتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، آگے آپ نے آیت تلاوت کی، یہ عاص بن وائل اور دیگر سرداران قریش تھے، حرم میں بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت عالمین ان کے پاس تشریف لائے، فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے آگے سے بکواس کرتے ہوئے کہا، لست مرسلہ، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، 14 حروف مقطعات ہیں قرآن میں، کلام مجید میں، یہ حضور کا لقب ہے جس کا معنی اہل معرفت نے، صحیح معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے حروف مقطعات کا۔ اللہ کے جو عارف بندے ہیں، بزرگ کامل، انہوں نے محبت کا معنی کیا، اے سید و سردار، اللہ سید و سردار، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک تو میرے رسولوں میں سے ہے، علی صراط مستقیم، اور تو سیدھی راہ پہ ہے جس پہ تیرا رب تجھے چلائے جا رہا ہے۔ اے حبیب، یہ بد نصیب تجھے اگر رسول نہیں مانتے تو تیری عظمت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تیرا رب حکمت والے قرآن کی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ تو بے شک رسولوں میں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح متعدد آیات کلام مجید کی ایسے ہیں جو مشرکین کی ان الٹی سیدھی باتیں جو شان نبوت کے منافی تھیں ان کے جواب میں اتری، اور اللہ رب العزت نے خود حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کا جواب خود پروردگار عالم اس لیے دیتا ہے کہ ایک تو حضور اس کی بارگاہ ناز میں مقام محبوبیت پر فائز ہے، ٹھیک، دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آقا کے مبارک لبوں پر رحمت کی مہر لگائی ہوئی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور ایک وجہ کہ اللہ نے حضور کو صاحب خلق عظیم بنا کے بھیجا ہے۔
اب جو ذات خلق عظیم کی مالک ہے اور عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ کسی کی بد اخلاقی کا جواب دے تو کیا سبحان دے؟ اللہ. تو گویا ان کا خلق بھی عظیم، ان کا خلق بھی عظیم. بے شک. واہ واہ. تو فصیح بھائی ذرا ہمیں بس سردار انبیاء سلطان انبیاء کے حوالے سے سنائیے کچھ مزید. مجھے فرمائش ہوئی ہے کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اس کو پڑھنا. اس کلام کے بغیر تو ان لوگوں نے ویسے بھی آپ کو نہیں جانے دینا. یہ تو بات صحیح میرے ہے. خیال وہی میں سنا دیتا ہوں. عطا ہو عطا ہو. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو پنجتن کا. مجھے مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، اللہ اکبر. عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا. وسیع بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تو سب پڑھ رہے ہیں، یہ سارا غلامان پنجتن کا مجمع ہے، تو ایک دفعہ ذرا ان سے بھی تو سنیں نا. یہی آپ لوگ بھی ذرا ایک دفعہ مل کے پڑھیں نا. میں تو پنجتن کا غلام، یہ غلامان پنجتن کا مجمع. میں تو پنجتن کا غلام، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں غلام غلام ابن غلام. غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں قمری ہوں شاعر بے نوا، بہت خوبصورت مقطع ہے. میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام
وسیع بھائی سنائیے نا، مجھ پہ نیازی، مجھ پہ اتنا نیازی کرم، کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ وسیع بھائی بات بتائیں، یہ کلام آپ نے پتہ نہیں آپ کو خود اندازہ ہے، کوئی کاؤنٹ ہے کہ آپ نے کلام دنیا کے کتنے ممالک میں، کتنے شہروں میں کتنی دفعہ پڑھا ہوگا؟ بالکل اندازہ نہیں ہے، اس کی تعداد کا بھی نہیں پتا، کوئی اندازہ نہیں، اور کتنی دفعہ پڑھا اس کا بھی مجھے نہیں پتا۔ الحمدللہ سب سے پہلے میں نے پڑھا ہے 1996 میں، یعنی 20 سال پہلے تقریباً۔ واہ واہ، یعنی آپ کے منہ سے یہ کوئی یعنی ہزاروں دفعہ تو یہ الفاظ جاری ہوئے ہوں گے ماشاءاللہ۔ میں کہا ہزاروں سے بھی آگے بڑھا رہے، لاکھوں میں۔ جو ان کا غلام نہیں اس کے تو ایمان میں بھی شک ہے، کیوں مولی عمران صاحب؟ جو اگر جس نے جو پنجتن کا غلام نہیں، لگتا ہے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں۔ میں یہی حیران، یعنی کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کلام پڑھا اور آپ، چونکہ ہم تو جتنی دفعہ بھی سنتے ہیں احساس نئے پن کا ہی ہوتا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہیں اور سنتے چلے جائیں۔ الحمدللہ مجھے ہر دفعہ پڑھنے کا اپنا ایک سرور محسوس ہوتا ہے، ہر دفعہ کا ایک اپنا انداز ہے اپنی، کیونکہ الحمدللہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ پنجتن پاک کی غلامی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جب یہ غلامی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اس غلامی کا بار بار اعتراف کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ واہ 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 واہ، اور آپ کو اور میں وہ احساس جاننا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا، اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں، جو تیری حمدی ہے شان کہاں سے لاؤں، اور ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے اچھی کوئی پہچان کہاں سے لاؤں۔ سبحان اللہ۔ وہ فیلنگ بتائیے کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کو لوگ اس اعتبار سے جانتے ہیں کہ یار فصیح الدین سہروردی کون، وہ جو پڑھتے ہیں نا پنجتن کا غلام ہوں، وہ ہے فصیح الدین سب سہروردی۔ دنیا میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے پڑھی ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ یعنی مجھے یقین ہے اگر کچھ لوگوں کو، ویسے تو آپ کا نام ماشاءاللہ زبان زد عام ہے، لیکن اگر کسی کو آپ کا نام یاد نہیں بھی ہوگا تو یہ ضرور پتا ہوگا یہ وہی جو پنجتن کا غلام پڑھتا ہے۔ اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے پنجتن، آپ کا نام کیا ہے؟ واہ 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 واہ، نام آپ نے لے دیا پنجتن کا غلام۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ ذرا جاتے جاتے ہمیں کوئی ایک اور کلام سنا دائیے، آپ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ ہمیں کچھ مختصر 2 کلام یا کوئی ایک کلام سنا دیجیے ہمیں جاتے جاتے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو گر وقت نزاب شہ والا نظر آئے، جس در کا بنایا ہے گدا
ادا مجھ کو الہی اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے کعبہ اے ریاض اس کو بنا دوں گا میں دل کا گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے سبحان اللہ معراج کی شب ہے معراج کی شب ہے